اللہ لا یحب المخیلہ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں۔ مخیلہ تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ ہے خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بلند بڑے سوالات ہیں، بڑے اور صاحب ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہاں تو مقبول ہے شکستگی، عاجزی، درماندگی۔ اللہ کے سامنے جتنا بھی شکستہ ہوگے، تواضع کرو گے، درماندہ ہوگے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ اور جہاں بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ کیا نصیحتیں فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، اعتراض دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو باقی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، آنکھ دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلاؤ، یا بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ۔ کیوں؟ فإنما وبال ذلك علیہ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا واقعہ اس سے ہوگا۔ تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لوگے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لوگے، ایثار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم۔ ایک شخص تمہیں کہا بیوقوف ہو، تمہیں جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر خاموش ہو گئے کہ اس نے کہا بیوقوف، تم خاموش ہو گئے، دل میں اڑن پیدا ہوئی، دل میں آٹن ہوئی، دل میں غصہ بھی آیا، ضبط کر گئے، صبر کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا حساب، ان کا اجر بے حساب دیتے ہیں۔ تو ایک ذرا سی زبان کو روک کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر تم نے بے حساب اجر کما لیا، اور آج پتہ نہیں لگ رہا، جب قبر میں پہنچو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ زبان کو روک لینے سے اور ذرا سا خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل قدر ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، کہہ دیا تم بیوقوف؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ گالی کا جواب گائے، اگرچہ یعنی حق ہے، قرآن کہتا ہے جتنی کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو اس کو، لیکن حق ہے، لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزائم امور میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو، برائی کا مطلب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے مقابلہ کرو۔ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا عین بہت جگری دوست ہو جائے۔ لیکن ساتھ فرمایا وما يلقاها إلا الذين صبروا، یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو۔ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مگر اور یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے لے۔ کتنی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ تو یہ عادت کیا ہے میاں؟ بدلہ لیا نہ لیا، اگر لے لیا تو کیا، لیکن نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہوگی معافی کی، اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو فلا تعجلوا بما تعلمون انما وبال ذلك علیہ۔ یہ سب نصیحتیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں صرف ظواہر کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری نصیحتیں ضروری نصیحتیں زندگی میں اپنا لیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں مٹ جائیں، فتنہ ختم ہو جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اشارات پر عمل کریں۔ اللہ ایک بار حدیث پڑھ لیتے ہیں، حضرت قیس ابن بشر تغلبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم هذه الامہ، حکیم الامہ،
کا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ حکیم ہے اس امت کو اتنا بڑا جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ اندازہ لگائیے. تو وہ دمشق میں رہتے تھے. تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے, ان کا نام تھا سالم بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ. یہ سالم بن حنظلیہ جو صحابی تھے یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں, ملنا جلنا نہیں, بس نماز کو آئے مسجد میں اپنی نماز پڑھی, جا کر اپنا ذکر تصویر مشغول ہو گئے, جا کر لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو الدرداء کے پاس, تو یہ پاس سے گزرے حضرت سالم بن حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضرنا, کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے, آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں. یہ کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے, نصیحت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہمارا نفع ہو جائے گا. اگر اندازہ لگائیے کہ ابو الدرداء وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الامہ فرمایا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور راوی, لیکن ایک غیر معروف سے صحابی سالم بن حنظلیہ وہ پاس سے گزر رہے ہیں, تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی نصیحت کی بات سنا دیں. ہمارے گھر والے ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نصیحت بھی عجیب چیز ہے, یہ کسی اللہ والے سے جو بھی ملے, اللہ والے کیا کسی بھی عام مسلمان سے بھی نصیحت لے لیا کرو, اس واسطے کہ یہ مت دیکھو کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ایسی نصیحت جاری فرما دے جو تمہارے لیے تمہارے دل کا اثر انداز ہو جائے, تمہاری زندگی بدل. اور میں نے اپنے والد سے براہ راست سنا, فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی جا رہا ہوتا ہوں راستے میں, تو کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, جلسے سے سیرت ملت کے ہوتے رہتے, تو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں, پتہ ہی نہیں کون ہے. فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں اس کی بات, اس خیال سے, اس نیت سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ ایسا جاری فرما دے کہ میرے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان اور اتنے بڑے عالم جن کے پاس ساری دنیا نصیحت لینے کے لیے آتی ہے, ایک عام آدمی بات کہہ رہا ہے, اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بلائے مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے, میری زندگی پر اثر ڈال دے. تو یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, بڑے کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. تو ابو الدرداء ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے, آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی, ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جہاد میں. تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے 2 آدمی حضور کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے دشمن پر حملہ کیا, تو میں تلوار سے کے نیزے سے حملہ کیا, اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو, میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں, یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں, تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں, مجھ سے لے لو یہ بات. تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر, اس کی بہادری پر فخر کیا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو بھائی تمہارا کیا خیال ہے, اس نے یہ کلمہ کہا, یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا, اچھا کیا تو برا کیا. دوسرے نے کہا یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے, اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا, کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو, اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس, کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اگر کہا, اور میں جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد, بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی, لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر, یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی, جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتے ہیں کہ اجر باطل ہو گیا. نہیں, اگر تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا, اخلاص کے ساتھ کیا تھا, تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے. ہاں, اس تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے, تکبر مبتلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کے دماغ میں وہی تعریف جاری ہو گئی. تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا, ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو الدرداء کے پاس, تو پھر وہ گزرے صاحب نے بھی حنظلیہ, ابو الدرداء نے پھر کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر, کہ ایک کلمہ اور سنا دیجیے, کل ایک سنایا تھا, ایک سنا دیجیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. تو انہوں نے سنایا کہ المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضها. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خرچ کرے
تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو. یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آپ کے پیسے خرچ کریں تو ایسا ہے جیسے ہر وقت صدقہ دینا ہو مسلسل, اتنا ثواب اس کے اوپر ملتا ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے, ختم کرتے ہیں. میں تیسرے دن کہتے ہیں گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر, کہ ایک اور مجھے ہمیں کلمہ سنا دی جس سے ہمیں فائدہ پہنچا تو نقصان نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے, ان کا نام خریم اسدی تھا. تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے, اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. یہ دو جملے فرمائے, اگر بال لمبے نہ ہوتے اور ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا. کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا خریم اسدی رضی اللہ عنہ. اصل میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے, پہنچا دیا. تو ان کو اطلاع ملی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے مگر یہ دو باتیں ہیں, ایک تو بال لمبے, بال ان کے لمبے تھے ایسے کہ جو شانوں سے بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے, اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے, اس سے منع ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراً چھری منگائی اور اس سے اپنے بال کٹوا کر کانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو اظہار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تو کثروں سے اوپر کر لیا. چوتھے دن حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت سنائیے. تو آپ نے اس کو سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو بھی ٹھیک رکھو, اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو. یعنی گھروں کو بھی ایسا رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا بھی اظہار ہو. یہ نہیں ہے کہ ہے تو دولت مند آدمی فقیر بنا پھر رہا ہے, اور لباس کو بھی اچھا رکھو.